السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر حدیث کا جو دوسرا طریقہ ہے کہ متن کے ذریعے حدیث کیسے ممکن ہے، کیسے ہم متن کے ذریعے حدیث کی تخریج کریں گے، تو متن کے ذریعے حدیث دو طریقے سے ممکن ہے۔ پہلا طریقہ حدیث یا متن کے پہلے لفظ کے ذریعے، اس کا دراسہ ہم کر چکے ہیں، اور جو دوسرا طریقہ ہے کہ متن کے کسی بھی لفظ سے تخریج کرنا، اس میں جو کتاب ہمارے لیے مفید ہے، جو کتاب ہمیں ہیلپ کرے گی، ہماری مساعد ہے، وہ ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی الشریف۔ تو اس کتاب کا وجود اور کیسے وجود میں آئی اور اس کا مقصد کیا تھا، اور کس طریقے سے کتنے مرحلوں میں کن کن لوگوں کے اشراف کے ذریعے یہ کتاب 7 جلدوں میں اور کن کن کے اشراف کے تحت یہ کتاب مکمل ہوئی، تمام چیزوں کا دراسہ ہم نے پچھلے درس کے اندر کیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کے تعلق سے اور مزید پڑھیں گے، اور اس کتاب کو استعمال اور استخدام میں لانے سے پہلے اس کتاب کے تعلق سے مکمل طور پر ہمیں کیا کرنا ہے، جانکاری حاصل کرنا ہے، اس کے تعلق سے کس طریقے سے اس کے اندر الفاظ کو مرتب کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو رموز استعمال کیے گئے ان کے معانی کیا ہیں، ان تمام چیزیں بھی، یہ تمام چیزیں باقی ہیں، ان کا ہم دراسہ کریں گے۔ اور ان تمام چیزوں کو پڑھنے سے پہلے جو اس کے مصنف ہے، یا جس نے یہ فکرہ رکھا تھا، یا جس نے اس فکرے کو ایجاد کیا تھا، A.J. وینسنگ، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جن نسخوں کو سامنے رکھتے ہوئے حروف معجم پر کام کرنا شروع کیا، اس میں سے بعض نسخے حدیث کے، یعنی جو 9 کتابیں حدیث کی، ان میں سے بعض نسخے کے اندر خلل تھی، کچھ نقص تھی، تو جس کی وجہ سے کچھ نقص ان کے کتاب میں بھی رہ جائے گی، کیونکہ انہوں نے کسی معتمد اور صحیح نسخے کا استعمال نہیں کیا حدیثوں کو فہرست دینے میں، جس کی وجہ سے کچھ حدیثیں ترمذی کی اور اسی طریقے سے اور دیگر کتابوں کی حدیثیں، کچھ باب کی حدیثیں چھوٹ گئی ہیں۔ اور اس کا مین وجہ یہی تھا کہ انہوں نے جن نسخوں پر اعتماد کیا یا جن نسخوں کو سامنے رکھ کر فہرست بنانی شروع کی، وہ نسخے مکمل نہیں تھے، جیسے کہ جامع ترمذی کی باب الدعوات کی حدیثیں چھوٹ چکے ہیں، کیونکہ جامع ترمذی کا جو نسخہ یہ استعمال کر رہے تھے، یا جس نسخے کی مدد سے فہرست بنا رہے تھے ترمذی کی، اس کے اندر نقص تھا، باب الدعوات اس کے اندر حذف تھے، محذوف تھے، ساقط تھے۔ تو اسی طریقے سے ہم اس کتاب کو اسی وقت بآسانی استعمال کر سکتے ہیں، یا استخدام میں لا سکتے ہیں، یا تخریج کر سکتے ہیں، تخریج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جب ہم انہی نسخوں کو یا اسی ترتیب پر دیے ہوئے نئے نسخوں کو لائیں گے اور استعمال کریں گے، جن پر A.J. وینسنگ نے اعتماد کرتے ہوئے فہرست کو بنایا، کیونکہ وہ جو باب یا جلد نمبر یا صفحہ نمبر، خاص کر کے جو کتابیں جلد اور صفحہ نمبر والی ہیں، ان میں تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ چلے باب ہے نمبر، کتاب نمبر بخاری ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن دارقطنی ہے، سنن دارمی ہے، اور موطا ہے، یہ تمام کتابیں تو چل جائیں گی، کیونکہ اس کے اندر باب نمبر، کتاب نمبر لکھتے ہیں مصنف، تو وہاں تو آپ کو ڈھونڈ لیں گے آسانی سے۔ لیکن جن کتابوں کے اندر کتاب نمبر اور جلد نمبر لکھتے ہیں، جلد نمبر یا حدیث نمبر لکھتے ہیں، اس میں سے آپ کو پریشانی ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو جلد نمبر استعمال کیا وہ اسی کے اعتبار سے وہ اس کا ذکر کریں گے، تو آپ کو بھی وہی نسخہ استعمال کرنا پڑے گا تخریج کے وقت، ورنہ جو نئے طبعات آتے ہیں ان کی جلدیں بدلی رہتی ہیں، کچھ وہی مسند احمد بن حنبل جو اس وقت 8-9 جلد میں ہوا کرتی تھی، آج لوگ اس کو 15-12 جلد میں چھاپتے ہیں، تو اس وجہ سے نسخے کی ترتیب بدل جائے گی۔ تو اگر ہمیں تخریج کرنا ہے یا تخریج کے لیے استعمال کرنا، تو ہمیں انہی نسخوں کو استعمال کرنا پڑے گا، یا انہی نسخوں سے ہمیں استفادہ کرنا پڑے گا جن نسخوں پر انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے ان حدیثوں کی فہرست کی ہے۔ جیسے مسند احمد بن حنبل
کہ مکتبہ میمنیہ کا جو نسخہ تھا اس کو استعمال کیے ہیں، تو اسی نسخے پہ ہمیں مسند احمد کی اس میں جلد نمبر اور صفحہ نمبر لکھتے ہیں، تو اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی۔ اس کے بعد نظام تحدید الکلمات و ترتیب المواد فی المعجم، کہ کس طریقے سے انہوں نے معجم المفارس کے اندر الفاظ کو ترتیب دیا ہے، اور کس طریقے سے کن الفاظ کے ذریعے ہم تخریج کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی عام لفظ ایسے لے کے اس سے بھی تخریج کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو جو عام لفظ ہیں یا جو متداول لفظ ہیں زیادہ، ان الفاظ کو نظر انداز کیا ہے، ان الفاظ کو مصنف رحمہ اللہ نے فہرست میں نہیں داخل کیا ہے، بلکہ فہرست بناتے وقت ان الفاظ کا خیال رکھا ہے جو الفاظ معانی والے ہیں، جو الفاظ اہمیت رکھنے والے ہیں، جیسے کالا کالا، کالا سے کوئی الفاظ دیکھنے کہ وہ عام الفاظ ہے، اسی طریقے سے ذکرہ اور دیگر جو عام الفاظ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے، جن سے آپ حدیث کو ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں، تاکہ تمام حدیثوں اکثر حدیثوں کے اندر قالا ذکرہ، تو ان تمام الفاظ کو کیا ہے استبعدا مثل هذه الکلمات، اس طریقے کے الفاظ دور کر دیے گئے ہیں، ان کو فہرست بنانے میں استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ وہ الفاظ جو اہمیت والے ہیں، جو خاص معنی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، ان الفاظ کو استعمال میں لائے ہیں اور ان الفاظ کو فہرست میں رکھا ہے، تاکہ ہم کو حدیث ڈھونڈنے میں آسانی ہو، تاکہ کیا ہو، ہم کو حدیث ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ جیسا کہ خود ہی مصنف رحمہ اللہ مصنف اے جے وینگ سنگھ جو ہے مصنف ہی، اور اس کے علاوہ جو ان کے عمل کو پورا کیے ہیں دیگر مستشرقین، وہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان حدیث کے اندر جو عام یا عام الفاظ ہیں ان الفاظ کو فہرست میں شامل نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو دور رکھا ہے، اور جو ہم نے فہرست بنائی ہے ان میں صرف اور صرف ان الفاظ کو جو کسی طریقے سے دوسرے الفاظ سے تمیز رکھتے ہیں، متمیز ہیں، یا وہ الفاظ جو کہ اہمیت کے حامل ہیں، جو خاص معنی رکھتے ہیں، انہی کو معجم کے اندر سمیٹا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کا 8واں جلد لکھا گیا، جو کہ 1988 میں منظر عام پر آیا، اور وہ کتاب، وہ 8ویں جلد کیا ہے، وہ فہرست ہے۔ وہ کیا ہے، معجم المفارس کے اصل میں فہرست ہے، اور اس کے اندر ان تمام چیز فہرست کے ساتھ ساتھ اماکن، اسماء، اعلام اور اماکن جغرافیہ ہیں، اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کی جو صورتیں ہیں اور متون کے اندر اور قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو شواہد استعمال کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے وہاں پر ذکر کیا ہے 8ویں جلد کے اندر۔ اور 8ویں جلد کو لکھنے والے کون کون ہیں؟ وم راون اور اسی طریقے سے جین جسٹ وٹکیم، جان جسٹ وٹکیم، تو ان دونوں نے مل کر کے 8ویں جلد جو کہ فہرست ہے معجم الفارس کا، اس کو ترتیب دیا، جو 1988 پر منظر عام پر آئی، اور پھر بعد میں اس کا ترجمہ، اس کے مقدمے کا ترجمہ کیا عربی میں کس نے؟ محمد تحتاہ نے۔ تو اس طریقے سے ایک کتاب 8 جلدوں میں مکمل ہوئی، اور اس کے اندر ہر حدیث کے 9 کتاب، تقریباً کتنے کتاب ہیں؟ 9 کتاب، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، اور اس طریقے سے سنن دارمی، ان 9 کتابوں اور موطا مالک، ان 9 کتابوں کے الفاظ کو، متن کو، ایک لفظ کو لے کر کے اس کو معجم المفارس، جس طریقے سے حروف المعجم ہوتے ہیں، حروف معجم پر ان کو مرتب کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں حدیث ڈھونڈنی ہے انما الاعمال بالنیات، تو ہم اعمال اگر لفظ اعمال سے ڈھونڈیں گے تو کس میں جائیں گے؟ عین میم لام میں جائیں گے، عین میم لام میں جائیں گے، اس کا مادہ عین میم لام ہے، کیونکہ اگر کسی کو بھی حدیثیں ڈھونڈنی ہے معجم الفارس سے، تو اس کے پاس علم صرف ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم صرف نہیں ہوگا تو وہ الفاظ کے مادے کو یا الفاظ کے اصل حروف کون سے ہیں ان کو نہیں پہچان سکے گا، تو جب نہیں پہچان پائے گا تو حدیثوں کو ڈھونڈ نہیں سکتا ہے۔ تو جیسے انما الاعمال بالنیات، تو ہم اس کو کس میں ڈھونڈیں گے؟ عین میم لام میں جائیں گے، عین میم لام میں ڈھونڈیں گے، اس میں انہوں نے پہلے
वो अल्फाज जो कि फेल वाले वारिद हुए उनको जिक्र करते हैं, जैसे अमिला या अमलो और इस तरीके या अमल, इन तरीके के अल्फाज का जिक्र करते हैं। उसके बाद इस्म का जिक्र करते हैं, उसके बाद इस्म का जिक्र करते हैं। तो पहले फेल को जिक्र करते हैं, यानी वो हदीस के अल्फाज जिसमें फेल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, या अमिला इस्तेमाल किया गया है, या अमल इस्तेमाल किया गया है, या अमल इस्तेमाल किया गया है, ला तअमल इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जब फेल से फारिग हो जाएंगे तो क्या होगा, इस्म की तरफ मुंतकिल होते हैं। फिर अमाल और ये इस तरीके से, या अमल, या इस तरीके से अल्फाज का जिक्र करते हैं। और इसी तरीके से मिसाल के तौर पे दूसरी हदीस अद्दीन व नसीहा, हमें नसीहा से ढूंढना तो किस में ढूंढेंगे, नून स्वाद हा में ढूंढेंगे। तो जब नून स्वाद हा में हम जाएंगे तो हाँ नसीहा यनसहा यनसहु नसहन फिल का जिक्र करेंगे। उसके बाद इस्म की तरफ मुंतकिल होते, फिर जहां नसीहा आएगा वहां पर ये आपका हदीस एक हदीस का मतलब आगे पीछे उस लफ्ज के साथ जिक्र करते ताकि पता चले कि हाँ जो आप हदीस ढूंढ रहे हैं ये वही हदीस है। और दूसरी चीज हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए हदीस को ढूंढने के वक्त कि हम एक ही हदीस को कम से कम उस हदीस के 3-4 लफ्ज से उसकी तखरीज करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके नजदीक वो अल्फाज ज्यादा अहमियत वाला हो और जिन्होंने इस किताब की तरतीब दी है मुअज्जम फारस को, उनके नजदीक वो अल्फाज अहमियत वाला ना हो। तो हो सकता है उस लफ्ज के जरिए उन्होंने उसके हदीस को फारस ना किया हो, उसको मुअज्जम पर मुरतब ना किया हो। तो जब अगर हम ढूंढना चाहते हैं हदीस की बेहतरीन तखरीज करना चाहते हैं तो कम से कम हमको 4 या 5 उस हदीस के जो 4 या 5 अल्फाज मानी वाले हैं उन अल्फाज के जरिए हम हदीस की तखरीज करें, क्योंकि इसके अंदर इम्कान हो सकता है कि आपके नजदीक वो अल्फाज अहमियत वाले हैं और मुसन्निफ के नजदीक वो अल्फाज अहमियत वाले ना थे, तो हो सकता है उन्होंने उस अल्फाज को फहरिस्त ना बनाया हो। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर उस अल्फाज के जरिए तखरीज जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कुछ तखरीज ना किए हों और दूसरे अल्फाज के जरिए ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको और तखरीज कि किस किस किताबों के अंदर वो अल्फाज उस हदीस मुरतब है या जिक्र की गई है उसका भी आपको सबूत और तमाम चीजें मिल सकती है। उसके बाद जो रुमूज इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो रुमूज बुखारी के लिए खा, मुस्लिम के लिए मीम, अबू दाऊद के लिए दाल, तिर्मिज़ी के लिए ता, नसाई के लिए नून, इब्ने माजा के लिए जह। और इसी तरीके से जो पहली जिल्द है जिसको ए.जे. वेंसिक ने लिखा उसमें इब्ने माजा के लिए सफा नंबर 24 तक क्या इस्तेमाल करते हैं, काफ इस्तेमाल करते हैं। इब्ने माजा का नाम था इब्ने माजा कज़वीनी, तो सफा पहली जिल्द की सफा नंबर 24 तक उन्होंने इब्ने माजा के लिए काफ इस्तेमाल किया, यानी इब्ने माजा कज़वीनी। तो ये आप लोग घबराइएगा मत कि पहली जिल्द में ये काफ का माना क्या हुआ। इब्ने माजा के लिए जा इस्तेमाल करते हैं, काफ के माने क्या, काफ के माने इब्ने माजा अल कज़वीनी रहमहुल्लाह की इब्ने माजा अपनी किताब इब्ने माजा अल कज़वीनी जो कज़वीन के रहने वाले थे उन्होंने अपनी किताब के अंदर इस हदीस को जिक्र किया है और सिर्फ काफ का इस्तेमाल कहां तक किए हैं, जिल्द नंबर 1 के सफा नंबर 24 तक। और इस तरीके से मुअत्ता के लिए मीम और अहमद बिन हंबल के लिए हम, हा मीम। लेकिन एक चीज और ख्याल रखना चाहिए कि मुसनद अहमद बिन हंबल के लिए मुअज्जम फारस की जो पहली जिल्द है उसकी सफा नंबर 24 तक उन्होंने हा लाम का इस्तेमाल किया है, यानी हंबल का हा लिए और लाम लिए लास्ट का, और इसलिए क्या 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 इस्तेमाल करते थे, हंबल। बाद में उसको सफा नंबर 24 के बाद चेंज कर दिया, उसके लिए 2 लफ्ज यानी मुसनद का एक लफ्ज मीम लिया और हंबल का हा लिया, तो इसलिए क्या इस्तेमाल कर दिया, हामीम, ताकि लोगों को पता चले कि मुसनद अहमद बिन हंबल की हदीस नहीं, मुसनद की हदीस है इमाम अहमद बिन हंबल की, यानी कि इमाम अहमद बिन हंबल की बहुत सारी किताबें। तो आप लोग मतलब ये शक व शुबहा हो सकता है कि ये हंबल की पता नहीं कौन सी किताब, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अहमद बिन हंबल इसलिए लोगों की वजाहत के लिए मुसनद का मीम लिए और हंबल का हा लिए, इसलिए क्या कर दिए हम। तो जो हा लाम इस्तेमाल किया वो सफा नंबर सिर्फ और सिर्फ जिल्द नंबर 1 का सफा नंबर 24 तक और मुसनद दारमी के लिए दी का इस्तेमाल किया है। तो ये थी चंद चीजें और बाकी चीजें इंशाअल्लाह अगले दर्स में, कल के दर्स में पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।